وقت صدر علی وقار کہ جس کی زندگی کی 22 بہاریں اس احتساب کی تلاش میں گزر گئیں، جو احتساب مجھے میری درسگاہوں میں پڑھایا گیا، مجھے پڑھایا گیا صدر علی وقار کہ احتساب تو وہ ہوتا ہے جب سرکار دو عالم یہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ مجھے پڑھایا گیا کہ احتساب تو وہ ہوتا ہے جب عوام خلیفہ وقت سے سوال کرتی ہے کہ جو کپڑا آپ کو مال غنیمت میں ملا ہے اس سے آپ جیسی قد و قامت رکھنے والی شخصیت کا کرتا نہیں بن سکتا، پھر آپ نے یہ کرتا کیسے بنا لیا؟ مگر جب میں نے درسگاہ کی دہلیز سے باہر قدم رکھا تو مجھے بتایا گیا کہ اگر آپ کے پاس وزارت اور پیسہ ہے تو پھر کسی کالے کوٹ والے میں یہ جرت نہیں کہ وہ آپ کے کمرے سے برآمد ہونے والی شراب کو شراب ثابت کر سکے۔ مجھے بتایا گیا کہ اگر آپ قانون کے محافظ ہیں تو آپ ساہیوال کی سڑکوں پر نہتے شہریوں کو گولیوں سے بھون سکتے ہیں، پھر 22 کروڑ عوام کے سامنے آپ کا احتساب ایسے ہوگا کہ آپ کے سارے چشمدید گواہوں کو خرید کر آپ کو باعزت بری کیا جائے گا کہ لگا کر آگ شہر کو بادشاہ نے کہا اٹھا ہے دل میں آج تماشے کا شوق بہت، جھکا کر سر سبھی شاہ پرست بولے حضور شوق سلامت رہے، شہر اور بہت، حضور شوق سلامت رہے، شہر اور بہت۔ ذی وقار خیانت، اقربا پروری اور رشوت زدہ معاشرے سے بدعنوانی کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہے جب اس معاشرے کے افراد کے لیے درسگاہ کے اندر پڑھایا جانے والا احتساب اور درسگاہ کے باہر ہونے والا احتساب یکساں ہوگا۔ اور آج آزادی کے 72 برس بعد اس معاشرے کا ایک فرد یہ جان چکا ہے کہ اس معاشرے سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، ان روٹی کپڑا اور مکان کے ٹھیکیداروں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، ان پاناما اور اقامہ کے ڈراموں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، نام نہاد تبدیلی کے ان دعوے داروں سے، کیونکہ آج اس معاشرے کے افراد مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے، فقط پہرا نہیں دینا ہمیں تاریک گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے، ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے، کہ ہم نے فاختاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے۔